علماء دین کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کے لیے علیحدہ فاتحہ کیا جائے۔ مجدد علیہ الرحمت نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ کے لیے سب کے ساتھ فاتحہ کیا۔ در خواب دیدم کہ روح آ خواجہ شاد نمی دیدم، خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت کی روح مبارک خوش نہیں، بہت پریشان ہو گئی تھی، خفگان کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے میرے دل و دماغ میں ڈالا، میں نے فوراً دوبارہ فاتحہ کیا، اور اب جو دیکھتا ہوں تو روح ہاں خواجہ بہت خوش خرم دیکھ رہا ہوں۔ پھر وجہ لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ وہ جو ثواب تقسیم ہو کے ملتا ہے، اور جب مکمل ثواب خواجہ کو پیش کیا گیا تو خواجہ کو ثواب لے کے بزرگوں کی خدمت میں جانا پڑا۔ یہ بڑے باریک مسائل ہیں اور بہت ضروری ہے۔ قلت علم کی وجہ سے اور خوف آخرت کے فقدان کی وجہ سے اہل حق بھی اب قرآن خوانیاں کم کرتے ہیں۔ کوئی مر جاتا ہے تو صرف اتنے کہتے ہیں کہ ثواب کی کوشش کی گئی، یہ نہیں لکھتے کہ قرآن خوانی کی گئی۔ میرے زمانے میں بلوری ٹاؤن میں 5 سال میں رہا ہوں، رابعہ سے دور حدیث تک تمام کبار علماء فوت ہوئے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب اعلیٰ السنن، مولانا ادریس کاندیلوی، مولانا مفتی محمد شفیع، بہت سارے اکابر، ایک پورا دریائے علماء۔ اور حضرت بنوری کے قلم سے اعلان لگتا تھا کہ فلاں عالم دین فوت ہوا ہے، تمام علماء و طلباء مسجد میں جمع ہو جائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرے۔ کبھی کبھی حضرت تشریف بھی لے آتے تھے دعا میں، اور بیان بھی فرما لیتے تھے، اس بزرگ کے تذکرے کر لیتے۔ مولانا انور شاہ صاحب کے معمولات دیکھ رہا تھا، اس میں لکھتے ہیں کہ مولانا غلام رسول انی والے بزرگ، ایک بڑے عالم گزرے، انی والے بزرگ، صرف و نحو کے امام تھے اپنے وقت۔ ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کے انتقال سے دلی صدمہ ہوا، مدرسے کے طلباء کو جمع کر کے ان سے مولانا کے لیے قرآن خوانی کرائی گئی۔ شاہ صاحب نے، سبحان اللہ۔ امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ بڑے دھوم دھام سے قرآن خوانی کرتے تھے، خود بیٹھتے تھے اور بہت زیادہ آؤ بھگت کرتے تھے، دسترخوان سفرہ بچھاتے تھے، قرآن شریف پڑھنے والوں کا بڑا اعزاز و اکرام ہوتا تھا۔ امام بخاری اس کو سرفراز اعمال سمجھتے تھے۔ ختم فتح الباری میں حافظ نے نقل کیا ہے۔ الغرض اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے معمولات حیّن میتن، دنیا و آخرت کے تمام مشکلات و مصائب و شدائد کے لیے جو اچھے اعمال کیے جاتے ہیں، ان میں بلند و برتر عمل وہ قرآن خوانی ہے، اور اس سے پیچھے ہٹنا، اس میں اعتزال اور خروج کے کوئی دخل آ رہا ہے، شائبہ پیدا ہو رہا ہے۔